اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر میرا بھائی، ہر میری بہن نماز عصر کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے صرف ایک تسبیح اول آخر درود پاک کے ساتھ ان کلمات کی کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ رب العرش العظیم۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، اور نمبر 2 ہر مقصد میں کامیابی ہوگی، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر حاجت پوری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیان کروں گا جہنم کی ایک سرد ترین وادی کے بارے میں۔ ہم لوگوں نے اکثر یہ سنا ہے، یہ پڑھا ہے کہ جہنم میں آگ ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جہنم میں آگ بھی ہے، اور ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈک ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ دیکھیں کہ برف کو ہم بہت زیادہ دیر تک ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے۔ ہم اپنے سرد مقامات کی طرف جائیں تو ہم گرم کپڑوں کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے۔ اور دنیا میں جس طرح کینیڈا ہے، الاسکا ہے، بہت سارے اور بھی مقامات ہیں جو بہت ٹھنڈے ہیں، وہاں پر جس طرح ماسکو ہے، رشیا میں بہت زیادہ سردی پڑتی ہے۔ یہ دیکھیں کہ وہاں پر کوئی بھی انسان گرم کپڑوں کے بغیر اور ہیٹر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اسی طرح ایک وادی اللہ نے بھی بنائی ہے جس کا نام اللہ نے زمہریر رکھا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، زمہریر جہنم کا ایسا مقام ہے جہاں جہنمی کا جسم اس کی سخت ٹھنڈک کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، دوزکیوں کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز سنائی دے گی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہنم میں ٹھنڈ بھی ہے جس کا نام زمہریر ہے، اس میں داخل ہونے سے دوزکیوں کے گوشت گر پڑیں گے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زمہریر ایسا عذاب ہے کہ اس کی ٹھنڈک کو برداشت کرنے کی اہل جہنم میں طاقت نہیں ہوگی۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، جہنم کی سردی اس کی گرمی سے زیادہ سخت ہے۔ عبد الملک بن عمیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جہنمی جہنم کے دروغہ سے فریاد کریں گے کہ ہمیں جہنم کے کناروں کی طرف نکال دیں، تو وہ انہیں ادھر کو نکال دے گا، بس ان کو ٹھنڈ اور زمہریر قتل کرے گا تو وہ دوبارہ جہنم کی طرف لوٹیں گے، یعنی ٹھنڈ کی سختی کی وجہ سے دوبارہ جہنم میں لوٹ جائیں گے کہ اتنی زیادہ ٹھنڈ ہوگی وہ اس کی بجائے جہنم کی گرمی کو، جہنم کی آگ کو ترجیح دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اہل جہنم گرمی سے جب فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسی ٹھنڈی ہوا سے کی جائے گی جو ہڈیوں تک کو پھاڑ ڈالے گی، جس کی تکلیف سے گھبرا کر وہ پھر سے آگ کو طلب کریں گے۔ شدید گرمی اور شدید سردی کے دن اللہ تعالیٰ زمین والوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ابھی تک جو دنیا میں شدید گرمی ہے یا جہاں پر بھی شدید سردی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کا نظام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گرمی کے موسم میں شدید گرمی کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا کان اور آنکھ زمین والوں کی طرف لگا دیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کے روز کتنی گرمی ہے، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے، تو اللہ تعالیٰ جہنم سے فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے ایک بندے نے مجھ سے پناہ طلب کی ہے، میں تجھے یعنی جہنم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے پناہ دے دی۔ اور جب شدید سردی کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا کان اور آنکھ زمین والوں کی طرف لگا دیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کے روز کتنی سردی ہے، یا اللہ مجھے جہنم کے طبقہ زمہریر کی سردی سے پناہ دے، تو اللہ تعالیٰ جہنم سے فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے ایک بندے نے مجھ سے تیرے طبقہ زمہریر سے پناہ طلب کی، میں تجھے یعنی جہنم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے پناہ دے دی۔ میرے عزیز بھائیو، جہنم چاہے آگ کی ہو، جہنم چاہے ٹھنڈ کی ہو، جہنم بہت بری چیز ہے۔ مختصر جہنم عذاب کی جگہ ہے۔
تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ہمیں وہ عمال کرنے چاہیے، وہ کام کرنے چاہیے جس سے ہم جنت کے حقدار ہوں، نہ کہ وہ عمال جس سے ہم جہنم میں جائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیے گا، دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، تو ہر بندہ موت کا ذائقہ چکھے گا۔ اس کے بعد جنت یا جہنم، یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فیصلہ کرے کہ سب کو اللہ پاک اپنی رحمت سے جنت میں جگہ دے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ سورہ حشر کی آخری آیتوں کی تلاوت کیا کریں صبح اور شام کو۔ جو بندہ صبح کو پڑھے گا، اگر شام تک فوت ہو جائے تو وہ بندہ جنتی ہوگا، شہید ہوگا، اور شہید اس کو شہید کا ثواب ملے گا۔ اور اللہم اجرنی من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیری 7 بار اس دعا کو پڑھے تو اس کے بارے میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ملتا ہے کہ جو بندہ صبح پڑھے شام تک فوت ہو جائے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور سید الاستغفار، وہ بھی جو بندہ صبح کو پڑھے شام تک فوت ہو جائے وہ بھی جنتی ہے، اور جو کوئی شام کو پڑھے اور صبح کو فوت ہو جائے تو وہ بھی جنتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کوشش کریں، ہر میرا بھائی ہر میری بہن اپنے اعمال کو درست کریں، اور جو بندے یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی نیک کام کل کو کریں گے، تو یاد رکھیے گا کل کبھی نہیں آتی۔ جو کچھ کرنا ہے آج کریں، کل کا دن کیا پتا ہو یا نہ ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے والا بنا دے، اور ہم کو ہمیشہ نیک اعمال کرنے والا بنا دے، اور ہر برائی سے بچائے، اور اللہ پاک ہم کو سچی اور پکی توبہ کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔